آج کے ہمارے مقرر جو ہیں وہ ہمارے سیف بھائی ہیں، وہ آپ کے سامنے فتنوں کے دور میں مسلمان کا کیا کردار ہے اس اہم ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں بھائی سیف اللہ صاحب۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا رب، تمہارا رب اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام قسم کی درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، ہمارے اور آپ کے ہادی اور رہنما جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ میرے محترم استاد اور تمام ہمارے عزیز بھائیوں، جس طرح سے ہمارے استاد نے بیان کیا کہ صاحب بھائی کا جو عنوان ہے فتنوں کے دور میں مسلمانوں کا کردار، جیسا کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کو موجود رکھا۔ اللہ رب العزت خیر کے ساتھ بھی انسانوں کو آزماتا ہے اور شر کے ساتھ بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم امتحان کے طور پر تمہیں شر اور خیر دونوں کے ساتھ آزماتے ہیں اور تم سب آخرکار ہماری طرف لوٹ جاؤ گے۔ یعنی کبھی ہم مصائب و آلام کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں اور کبھی خوشحالی کے ذریعے، اور کبھی مختلف بیماریوں کے ذریعے آزماتے ہیں اور کبھی صحت و تندرستی کے ساتھ آزماتے ہیں، اور کبھی فکر و فاقہ کے ذریعے آزماتے ہیں، اور کبھی زیادہ مال دے کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ کبھی اچھے حالات کے ذریعے آزماتے ہیں اور کبھی برے حالات کے ذریعے، تاکہ ہم یہ جان لیں کہ کون اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، اور کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اہل ایمان کو دنیا میں فتنوں سے دوچار ہونا ہی ہونا ہے اور انہیں مختلف آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے اور آپ نے فرمایا، سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتنہ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنے خزانے نازل کیے اور کتنے فتنے نازل کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے فرمایا، من یوقظ صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکل یصلین، کون حجروں والیوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو جگائے گا تاکہ وہ نماز پڑھ لے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عبادت کے ذریعے انسان فتنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ آ سکتا ہے۔ خاص طور سے قیامت کے نزدیک جو تمام طرح کے فتنے ظہور ہو رہے ہیں، اس سے پہلے ایسے فتنے واقع ہوں گے جو کہ گرمی کے موسم میں چلنے والی ہواؤں کی تیز جکڑ کی طرح آئیں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا پر چھا جائیں گے، اور ان میں سے بعض فتنے ایسے ہوں گے جو سمندروں کی موجوں کی طرح اٹھی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے آئیں گے اور ہر چیز کو باہر لے جائیں گے۔ ان فتنوں کے دور میں حق و باطل کا اختلاط اس انداز سے ہوگا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ان میں
ان میں دلوں کو بری طرح جھنجھوڑا جائے گا اور تاریک راتوں کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے جن میں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ چنانچہ اس طرح کے فتنے میں ایک شخص صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر ہو جائے گا۔ اور قیامت سے پہلے آنے والے سنگین فتنے پہ در پہ آئیں گے۔ جو فتنہ بعد میں آئے گا وہ پہلے آنے والے فتنے سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا۔ یاد رہے کہ بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کیا یہ ایمان پر ثابت قدم ہیں یا ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف لوٹ آئے ہیں یا کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ ضرور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور اگر ہم اس امت کے اولین لوگوں کا حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں یہ اس طرح کی کڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں ایک چادر پر تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ اس زمانے میں مشرکوں کی طرف سے سخت ترین تکلیف اٹھا رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ چھوڑ کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ ایک شخص کو گوشت اور پٹھوں میں ہڈیوں تک لوہے کی کنگیاں چلائی جاتی تھی مگر یہ آزمائش اسے اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور ایک شخص کے سر کی چوٹی پر آری رکھی جاتی تھی پھر اسے 2 ٹکڑوں میں چیر دیا جاتا تھا مگر یہ آزمائش بھی اس کے دین سے نہیں پھیرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس عمر کو پورا کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک سوار ثنا سے حضرت موت کی طرف اکیلا سفر کرے گا اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ ان فتنوں میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے اور اسے ان سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہم چند گزارشات قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں۔ پہلا نقطہ، فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ ہر مسلمان کو فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو اس فتنوں سے بچا سکے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذ باللہ من فتن ما ظہر منہا وما بطن، تم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو، ان میں سے جو ظاہر ہو ان سے بھی اور جو باطن ہو ان سے بھی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان میں سے جو ظاہر ہو ان سے بھی اور جو باطن ہو ان سے بھی۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کی تعلیم دی یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فی الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ عبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز پڑھ لیں تو یہ دعا پڑھا کریں، اے اللہ میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اپنے بندے کو فتنہ میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر لینا۔ دوسری جو نقطہ ہے عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا۔ فتنوں کے دور میں ہر مسلمان کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم اور مستقل مزاج سے قائم رہنا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ ہی مسلمان کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس پر جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی آفت آتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کا حصہ ہے، جسے اس کو برداشت کرنا اور اس سے ہر حال میں راضی رہنا اور ہر صورت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو مصیبت بھی آتی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے تو اللہ اس کے دلوں کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ہر آزمائش و مصیبت اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، لہٰذا ایسی صورتحال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے کہ جس کے حکم سے آزمائش و مصیبت آتی ہے وہی اسے بچانے اور اسے ٹالنے پر قادر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس بات کی طرف ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ پر یقین کامل ہوگا اس کے دلوں کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کر دے گا، چنانچہ وہ جان لیتا ہے کہ اس پر آنے والی آزمائش و مصیبت اسے چوک نہیں سکتی، اور جو چیز اس سے چوک جانے والی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی۔ یہی یقین راسخ اس کے دل کو مضبوط کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش و مصیبت کو برداشت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تیسری نقطہ یہ ہے کہ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہنا، کیونکہ جو شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا مطالعہ کرتا ہے، اس میں تدبر اور غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، فتنوں میں اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے فتنوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی دکھاتا ہے اور راہ حق پر گامزن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور ایسی واضح کتاب آ چکی ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، اور جو اس کی رضا کی تباہ کرے اور اپنے حکم سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اختلاف کثیر واقع ہونے کی صورت میں اپنی سنت اور خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے طرز عمل پر سختی سے عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں سنت کو لازم پکڑنا، تم میری سنت کو لازم پکڑنا، اور اس طرح ہدایت یافتہ اور راہ راست پر گامزن خلفاء کے طریقے پر ضرور عمل کرنا، اس کو مضبوطی سے تھام لینا اور اسے قطع نہ چھوڑنا، اور تم دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین کے طرز عمل کو اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے ادوار خلافت میں بھی مختلف فتنوں سے سر اٹھایا، چنانچہ انہوں نے جس طرح ان کا مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے ان فتنوں کی آگ کو ٹھنڈا کیا، اس سے یقیناً آج کے فتنوں کا مقابلہ کرنے میں بھی بہت حد تک رہنمائی ملتی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جن دو چیزوں کو چھوڑا اور جن کی مضبوطی سے تھامنے پر اس بات کی گارنٹی دی کہ یہ امت گمراہ نہیں ہوگی، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فاقلوا ایھا الناس قولوا فانی بلغت وقد ترکت فیکم ما لم تدلوا بعدہ ان تمسکتم کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگو، میری بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقیناً اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان سے مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ یہ ہے اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ چوتھی چیز، دینی علم حاصل کرنا۔ فتنوں کے اس کرفتن دور میں بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی علم حاصل کریں، کیونکہ علم وہ نور ہے جو فتنوں کے تاریکی راستوں کو روشن کرتا ہے، جبکہ عالم کے مقابلے میں جہالیت و تاریکی اور جو انسان کو تباہ کر گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پھر ایسا کیوں نہ ہوگا کہ ہر فرقہ میں سے کچھ لوگ دین میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے نکلتے، تاکہ جب وہ ان کی طرف واپس لوٹتے تو اپنے لوگوں کو برے انجام سے ڈراتے، اس طرح شاید وہ برے کاموں سے بچے رہتے۔ آج کل جو نئے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور جس طرح اسلامی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور ہر آئے دن شکوک و شبہات پیدا کرنے کی نئی نسل کو دین سے بیزار کرنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے، تو ان سب چیزوں کا مقابلہ قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علم کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ شرعی علم ایک مضبوط ہتھیار ہے جو ان جدید فتنوں سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، اور شرعی علم بہت بڑی خیر ہے جو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جسے چاہتا ہے عطا کراتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے حکمت علم فہم عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت علم و فہم دے دیا گیا تو گویا اس نے بہت بڑی خیر و بھلائی مل گئی۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو شرعی علم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خود بھی شریعت کا بنیادی علم حاصل کریں، اور اپنے تمام بچوں اہل خانہ کو بھی اس علم کی ذریعے سے آراستہ کریں۔ اس طرح وہ خود بھی جدید فتنوں سے بچیں گے، اور نئی نسل بھی ان سے محفوظ رہے گی۔ یہاں ایک بات انتہائی اہم ہے کہ حامل ہے، اور یہ ہے کہ شرعی علم شرعی علماء سے ہی حاصل کرنی چاہیے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، نہ کہ ان لوگوں سے کہ جو کل تک گانے والے تھے اور آج اسکالر بن کر ٹی وی کے اسکرین پر مفتی یا مبلغ بنے بیٹھے ہیں، اور نہ ہی ان نام نہاد مفتیان سے کہ جو قرآن مجید کی ایک آیت بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، اور نہ ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں کوئی علم ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں سے کہ جو سنی سنائی باتیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر گردش کرتے ہیں، جھوٹی اور من گھڑت روایت بیان کرتے ہیں۔ بعض لوگ علماء کرام کے حقیر سمجھتے ہیں، اور ان کی طرف رجوع کرنا اپنی توہین صورت تصور کرتے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص میری امت میں سے نہیں جو ہمارے بڑے بزرگ کی احترام نہ کرے، اور ہمارے بچوں پر ترس نہ کھائے، اور ہمارے عالم کی حق کو نہ پہچانے۔ اس طرح ایک بات اور کی تنبیہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ گوگل کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، حالانکہ گوگل صحیح علم کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے اور غلط کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے، حق کی طرف بھی اور باطل کی طرف بھی۔ لہٰذا گوگل کے ذریعے علم حاصل کرنے والوں سے گزارش ہے کہ
وہ اللہ کے سوا وہ علم کے حصول کے لیے گوگل سے مدد ضرور لیں، لیکن علم صرف ان ویب سائٹ سے لیں جن کا منہج بالکل واضح ہو اور ان میں قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علم پر پایا جاتا ہے، اور ان ویب سائٹ سے اجتناب کریں جن کا منہج واضح نہیں ہے اور ان میں ہر رتب ویابس کو جمع کیا گیا ہے اور صحیح اور غلط میں فرق نہیں کیا گیا ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل رہنا اور تفرقے سے اجتناب کرنا، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، جبکہ جماعت سے الگ ہونے والا شیطان کا شکار ہو جاتا ہے، جیسا کہ بھیڑیا اس بکریوں کو شکار کرتا ہے جو ریوڑوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ عام طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا، کیونکہ مجھے اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ کہیں میں شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ چنانچہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جہالت اور شر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر اسلام سے سرفراز کیا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا شر کے بعد بھی کوئی خیر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور اس میں قدورت ہوگی۔ میں نے کہا، قدورت سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلیں گے اور میری سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت پر رہنمائی لیں گے۔ تمہیں ان کی بعض باتیں اچھی لگیں گی اور بعض بری لگیں گی۔ میں نے پوچھا، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، کچھ داعی ایسے آئیں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے، جو بھی ان کی دعوت قبول کرے گا وہ اس کو اس میں گرا دیں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفات بیان فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ہم میں سے ہی ہوں گے اور ہمارے ہی زبان میں باتیں کریں گے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ زمانہ مجھ پر آ گیا تو آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہر حال میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران سے وابستہ رہنا۔ میں نے کہا، اگر مسلمانوں کی جماعت اور ان حکمران نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں کیوں نہ چبانا پڑے، یہاں تک کہ تجھ پر اس حالت میں موت ہو جائے۔ میرے دینی بھائیوں، اور بھی بہت ساری باتیں تھے، نکات تھے، انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا گا تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بیان کرنے کا۔ اور آخر میں ایک دعائیہ کلمات کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ دنیا مجھے رسوا کر دے، تو میرے جسم میری روح کو اچھا کر دے۔ یہ حالت اپنی جو میں نے خود بنائی ہے، جیسا تو چاہتا ہے مجھے ویسا کر دے۔ میرے ہر فیصلے میں تیری رضا ہو شامل، جو تیرا حکم ہو وہ میری ارادہ کر دے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔